بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے چینل میزاب انفو پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میں بچپن میں کافی عرصہ امریکہ میں رہا ہوں، شاید اسی کا اثر ہو۔ اچھا، تم نے جینک کی کیب کیوں لے رکھی ہے؟ میں مصر جا رہا تھا تو انقرہ کے ایئرپورٹ پر یوں ہی مذاق میں نے اس کی کیب چھینی اور اس نے میری، بس پھر بعد میں واپس ہی نہیں کر سکا۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا، ہم دونوں انجینئر ہیں اور سائٹ پر جاتے ہوئے کیب لیتے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے تو بس عادت پڑ گئی ہے۔ اور یہ مفلر، اس نے گردن میں موجود مفلر کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے گردن جھکا کے اسے دیکھا۔ یہ مفلر نہیں ہے، یہ ترکی کا جھنڈا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ میں تو اسے مفلر سمجھی تھی، میں اسے راکا پوشی پر لہرانے کو لایا ہوں۔ وہ پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے دانستہ گریز کر رہی تھی۔ نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تم ابھی کیا گا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ہمارا ایک لکھاری ہے، احمد اومد، اس نے لکھی تھی ایک نظم ہے۔ پھر وہ رخ پھیر کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بازو سینے پہ باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افق اس کا مطلب سمجھانے لگا۔ مجھے سناؤ نا، ویسے ہی جیسے تم ابھی گنگنا رہے تھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بہت مدھم آواز میں گنگنانے لگا۔ زندگی کے سفر میں بکھرنے سے، ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے، اور ایک دوسرے کی ساہ دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے، کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع ہو اور اناطولیہ کی گلیوں میں روشنی کے قطروں کی طرح گرے گی اور رات کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی، اور پھر جب اس برف میں دبی داستان مرمرا کے پانیوں پہ جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی اور ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دور کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا اور اس کے لہجے میں، اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ دفدن بادل زور سے گرجے تو افق نے چونک کر آنکھیں کھولی اور وہ رک گیا۔ گردن اٹھا کر سیاہ تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ چلو چلتے ہیں، بارش ہونے لگی ہے۔ وہ چل پڑا۔ پری اس کے پیچھے، اس کی جوتوں کے نشان پر جو گھاس میں گم ہو رہے تھے، پاؤں رکھتی چلنے لگی۔ نیچے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ صبح والے واقعے کے متعلق دھیمے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی پورنم اور بادلوں سے ڈھکی صبح اتری ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا، مگر آج ان رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی۔ آج انہیں سوات سے کالام جانا تھا۔ کالام تھا تو ضلع سوات تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ مینگورہ اور سعید و شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، پر آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھیں اور جینز کے پائنچے اوپر طے کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گوتم بدھا کے انداز میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے عقب میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسی بدھا والے انداز میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا۔ پریشے کو پیچھے یوگا کے انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے ایک لفظی استفار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کیاری کی اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پوز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی یہ گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں۔ تبھی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ اب بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ، میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی۔ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی۔
کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ہفتے میں 3 دن یوگا کرتی ہوں، آج وہ دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں وقفے وقفے کے بعد سنائی دے رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے کل؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کا کہا تھا۔ یوں مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ جو اس نے لیٹنے سے پہلے اتار دی تھی اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پر پڑی گھڑی اپنی بائیں کلائی میں پہننے لگا۔ تم کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا، ایک بار تب جب گلیشیئر بروم ٹوسر کرنے آیا تھا، اور دوسری بار 2 سال پہلے وہ گھاس پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ یوں ہی وہ سر جھکائے جوگرز کے تسمے بند کرتا رہا۔ پریشا جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے رہی۔ بائیں کلائی میں پہنی گھڑی کو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیروں کا چھوٹا سا اہرام بنا تھا۔ اچھی ہے نا میری گھڑی؟ اسکندریہ سے لی تھی۔ مصری اپنا ٹریڈ مارک ہر چیز میں بہت اچھے سے ڈالتے ہیں، وہ ہنس کر کہتا ہوا پینٹ چاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے وائٹ پلیس میں آخری 2 گھنٹے ہیں، آؤ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے، پہلی منزل جسے رائل سویٹ کہتے ہیں؟ وہ سب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو اس 300 سال قدیم وائٹ پلیس کی تاریخ بتانے لگا۔ اس نے بے اختیار جمائی روکی۔ یہ ہوٹل پہلے والی سوات کا محل تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے بہت کچھ بتاتا رہا۔ وہ بور ہونے لگی تھی، اسے وائٹ پلیس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر محض جس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی۔ موروں کا پنجرا پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش پر آئے تو وہاں بڑا سا لان خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لان کے اختتام پر ناشپاتی کا درخت تھا جس کے ساتھ کرسی ڈالے بوڑھا سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے لان کی ایک طرف بنی نیلی ٹائلز والے فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ہر سال؟ میں تو سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں، مجھے ہر جگہ ایکسپلور کرنے کا شوق ہے، اس دنیا کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق ہے۔ سیاحت زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ ویسے نہیں ہوتے، آپ بدل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے۔ اس کے بعد دی لائف نیور سیم اگین، میمیز نے کہا، اگر عالمی لیڈرز چند دن کسی پہاڑ پر اکٹھے چڑھتے گزار دیں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اچھے کو پیما بھی چند دن راکا پوشی ساتھ گزار دیں تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افق نے بڑی سنجیدگی اور معصومیت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں۔ کم آن، تم ایک کلائمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویروں میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا۔ ناممکن ہے، کیونکہ پاپا مجھے قراقرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے اس کی توجہ بوڑھے گارڈ کی طرف دلائی جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت سے باہر جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن واپس گھما کر آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، مگر اب دل کر رہا ہے چوری کرنے کا۔ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوش آمد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری، اور تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو۔ میں سچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی کہ تم راکا پوشی سر کر لو۔ اگر تم مجھے اس درخت پر سے ایک ناشپاتی لا دو تو وہ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر لاتا ہوں۔ وہ چند قدم فاصلے پر آگے درخت تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک شاخ کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس پہ بیٹھی چڑیاں سہم کر اڑ گئیں۔ اوہ، تم نے انہیں ڈرا دیا۔ پری نے تعصب سے آسمان پر اڑتی چڑیوں کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر وہ غور سے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے سوری کرتی ہو۔ زندگی میں کیا، وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپاتیاں؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپاتی توڑی۔ اس کو میں مبالغہ آرائی کروں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپاتی لیے اس کے قریب آیا تھا۔ یور ہائنس، ایک ترک سیاح کی طرف سے حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ اس نے ناشپاتی ہتھیلی پر رکھ کے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپاتی اٹھا لی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اور ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھی۔ یہ ایک یادگار ناشپاتی ہوگی، میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک؟ پری نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اور کرے چوریاں، دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی۔ بہت اچھا ہوا، وہ مصنوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ اور اس کو ختم نہیں کرنا، یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے۔ یہ ایک یادگار ہے، کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر کھائے ببو گوشے کو فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپا دیا اور وہ جو ہنسے جا رہی تھی ایک دم رک گئی۔ کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے، ہم، افق نے ہم بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8000 میٹر پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھند میں لپٹا تھا۔ عرصہ، تم اپنے ناول میں یہ بھی لکھنا کہ جب ہم لوگ، سوری میرا مطلب ہے جب تمہارے کردار کلام کی مال روڈ پر پہنچے تو وہاں ہماری مال روڈ کی طرح رش تھا، پورے پاکستان کے لوفر لڑکے وہاں جمع تھے۔ اور یہ بھی لکھنا کہ کلام سے روز صبح 9 بجے کرائے کی لینڈ کروزر جیپیں پجارس 2 مختلف روٹس پر جاتی ہیں۔ اور سنو، تم یہ بھی لکھنا کہ تمہارے کردار آنسو جھیل والے روٹ کی بجائے ماؤنٹن جھیل والے روٹ پر جا رہے تھے ہماری طرح، اور وہ چاروں آگے پیچھے مال روڈ کے کنارے پر چلتے ہوئے دائیں طرف بہتے دریا پر بنے پل کی طرف جا رہے تھے جس کی دوسری طرف سڑک پر اور پراڈوز کی لمبی قطار کھڑی تھی۔ ان کرائے کی گاڑیوں کے ماہر ڈرائیور اپنے اپنے مسافروں کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے میں بتاتا ہوں عرصہ، آگے تم لکھنا۔ ان کے پاؤں کے نیچے سڑک تھی اور سر پر آسمان تھا اور دریا کا پانی بہت شور مچاتا تھا۔ وہ عرصہ کو جس طرح اس کے مشورے دے رہی تھی اس انداز میں نقل کرتے ہوئے وہ بولا تو پریشا نے برا سا منہ بنایا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں صرف اسے مشورہ دے رہی۔ ہاں تو میں بھی مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ خفگی سے سر سب سے تیز چل کے آگے نکل گئی۔ سنو عرصہ، ایک خبر سناؤ، پیچھے آتے افق نے دانستہ آواز میں محض اسے چڑھانے کی غرض سے کہا۔ پری نے چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ عرصہ، تو ماضی عمر پاکستان میں ہے؟ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود اسے سنائی تو دیا تھا۔ خبر ہی ایسی تھی کہ وہ جھٹکے سے پوری آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ واقعی کدھر؟ کلام میں ہے، میں تو عرصہ کو بتا رہا تھا، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہاں تو اسے ہی بتاؤ، میں کون سا سن رہی ہوں؟ اس نے شانے جھٹکے اور آگے نکل گئی۔ ویسے عرصہ، وہ ننگا پربت جا رہا ہے، میں نہیں سن رہی۔ پری نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اتنی بلند آواز میں کہا کہ پاس سے گزرتے 2 لڑکے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم لوگ کیا سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر ٹین ایجز والی حرکتیں کر رہے ہو؟ تینوں کے گھورنے کا اسے احساس ہوا اور پھر پل پار کرنے تک وہ سارا رستہ خاموش رہی۔ وہ اس گرے اور سلور پیراڈو پر ماؤنٹن کے روٹ پر جا رہے تھے۔ زیادہ تر گاڑیاں ماؤنٹن ہی جا رہی تھیں۔ آنسو جھیل کی طرف سے آپ بہت کم جاتے تھے۔ کرائے کی ان گاڑیوں کے ڈرائیور پرخطر راستوں پر ڈرائیونگ میں مہارت رکھتے تھے۔ لاہور کراچی میں گاڑیاں چلانے والا عام ڈرائیور کلام سے آگے کہ ان راستوں پر گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ پراڈو کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور اسے پہچان گیا تھا۔ کل شام کلام پہنچتے وقت پریشا ہی تو تھی جس نے ظفر کے ساتھ اس ڈرائیور سے آج کی سواری کا سودا طے کیا تھا۔ ظفر اسے 1200 دینا چاہتا تھا جبکہ ڈرائیور 1500 مانگ رہا تھا۔ پریشا کو 300 روپے کے لیے بحث کرنا صحیح نہیں لگا، اس لیے اس نے معاملہ خود ہی طے کر دیا۔ وہ پراڈو کے ساتھ کھڑی پل کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ تینوں آگے پیچھے کھڑے تھے۔ افق سب سے آگے تھا، سیاہ جینز، میرون شرٹ، سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں سرخ مفلر، سر پر پی کیپ، پاؤں میں جوگر اور کندھے پر بیگ لٹکائے چنگم چباتا وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ملتے رنگوں کے اس امتزاج پر پریشا کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس نے خود بھی سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ میرون کشمیری کڑھائی والا کرتا اور بڑا سا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بالوں کو اس نے کیچر میں باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں گلابی اور سفید جوگر تھے۔ افق پراڈو کی اگلی جانب کے وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے بالکل پیچھے بیٹھی تھی تاکہ سارے راستے اسے افق کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دے۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی کہ جب وہ مری میں تھے تو وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی اور اب وہ کتنے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس سفر میں اسے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہیں۔ پراڈو پرخطر رستوں پر دوڑنے لگی تو وہ کھڑکی سے بائیں طرف بہتے نیلے دریا کو دیکھنے کی بجائے افق سے پوچھنے لگی تھی، تمہیں کیسے پتا کہ تو ماض پاکستان آیا ہوا ہے؟
میڈیا ایڈوائزر تو ہوں نہیں، ظاہر ہے اخبار میں ہی پڑھا ہے۔ تم اس سے کبھی ملے ہو؟ اسے جاننے کا بہت اشتیاق تھا۔ پریشا جہاں زیب، یہ کلائمبنگ ورلڈ بہت چھوٹی اور گول ہوتی ہے، یہاں درجنوں بار آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ میں تو ماس سے پچھلی بار ننگا پربت پر ٹکرایا تھا، وہ آ رہا تھا اور میں جا رہا تھا۔ کیسا ہے دیکھنے میں؟ اتنا ہی گڈ لکنگ جتنا تصویروں میں آتا ہے۔ میں اب اس سے جیلس ہو رہا ہوں، اس لیے پلیز اس موضوع کو بند کر دو۔ وہ مسکین سی صورت بنائے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ویسے پری، اس نے محض چھیڑنے کی غرض سے اسے پکارا۔ تمہاری گورنمنٹ ان علاقوں میں گیس کیوں نہیں لاتی؟ یہ لوگ دیار کی قیمتی لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ وردی اتار دے، یہ بہت ہے، گیس بھی آتی رہے گی۔ نشا گورنمنٹ کے ذکر پر بدمزہ ہو گئی تھی، وہ ہنس پڑا۔ پریشا خاموش رہی، کیونکہ غیر ملکیوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی کسی طرح بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جاری ہے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن لازمی آن کریں۔